ٹیلی ویژن ٹاک شو کے پروگرام میں خواتین اینکر آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو بھی آپ کے عزیز و اقارب انتقال کر گئے ان کا نام بتاؤ، میں ان سے بات کرواتی ہوں، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ روح مقام علیین سجین میں ہوتی ہے، تو یہ موصوفہ کس طرح بات کرواتی ہیں اور لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا عام سوال تھا اور اس کا بہت عرصہ پہلے میں نے جواب دیا تھا، بڑا مفصل، جو المرشد میں چھپا تھا۔ میرا خیال ہے المرشد کی وہ جلدیں اب بھی دستیاب ہیں، چونکہ ہر سال کی وہ 12 رسالوں کی ایک جلد بنا دی جاتی ہے، سارے اس میں دینی باتیں ہوتی ہیں، اور دین تو پرانا نہیں ہوتا، نہ دینی باتیں پرانی ہوتی ہیں، تو ہر عہد میں ہر وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے شاید کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو صرف اسی کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ تو شیاطین عام ہیں۔ حیات الحیوان میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انسان روئے زمین پر ہیں، جنات کی تعداد ان سے 9 گنا زیادہ ہے، اور جتنی تعداد انسانوں اور جنات کی ہے، شیاطین یا اکیلے شیطان کی جو اولاد ہے ان کی تعداد اس سے 9 گنا زیادہ ہے۔ تو اب 15ویں صدی ہے، انسانی آبادی اس زمانے سے لے کر آج تک کتنی بڑھی، اگر اس نسبت سے دیکھا جائے تو کتنی آبادی بڑھی ہوگی جنات کی اور کتنی شیاطین کی۔ مجھے اگلے دنوں اسلام آباد سے کسی ساتھی نے ای میل پہ خط بھیجا، رات کے ذکر کے بعد عموماً میں ڈاک دیکھ کے جواب دے دیتا ہوں، تو وہ پریشان تھا، اسلام آباد سے تھا، کہ مجھے عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں جن کے 2 فٹ سے لے کر 8 فٹ 10 فٹ تک مختلف قد ہیں، مختلف حلیے ہیں، اور وہ دھواں نظر آتی ہیں، کوئی جسم نظر نہیں آتا۔ سموکی کے الفاظ تھے انگریزی میں، کہ دھوئیں کے جس طرح مرغ اس طرح اس وجود نظر نہیں آتا، دھواں سا نظر آتا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ کئی لگے ہوئے ہیں وہ شکلیں، اور جدھر دیکھو تو بندہ ایک ہے تو وہ کئی ہیں، تو ایک بھیڑ نظر آتی ہے، جہاں بندوں کا رش ہے وہ کئی گنا وہ زیادہ ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار یہ مشاہدات کروانے میں تو محنت لگتی ہے، روکنے میں صرف آنا لگتی ہے، تو اللہ کرے گا تمہیں بائندہ نظر نہیں آئیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکلیں وہاں سے اٹھ جائیں گی، چونکہ یہ شیاطین ہیں جو تم نے دیکھے، ان کی آبادی زیادہ ہے، لوگ اللہ سے غافل ہیں، دلوں میں نور نہیں ہے، تو ایک پر 10 سوار ہیں، اور وہی کردار عملی زندگی میں سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ تو وہ شیطان ہے جو شیطان کی اولاد یا شیطان کے پیروکار، چونکہ شیطان کے پیروکار شیاطین الجن والانس، جنوں میں بھی کچھ فنافی شیطان ہو جاتے ہیں اور انسانوں میں بھی کچھ فنافی شیطان ہو جاتے ہیں، انہیں بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو تم نے وہ دیکھے جو جنوں میں سے یا اس کی اولاد تھے، انسانوں میں کتنے شیطان ہیں وہ تو تمہیں نظر نہیں آئے۔ بہرحال تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اپنی اللہ کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ تو عام شیطان ہے، شیاطین ہے، جو ایک خاص شیطان کسی بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ بندے کی عمر تو گنتی کی ہوتی ہے، ان کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ مر جائے تو جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے، جس طرح روح کا تعلق اس مٹی کے ساتھ یا وجود کے ساتھ رہتا ہے، وہ شیطان بھی اس مٹی پر، اس قبر پر، اس جگہ پھر باقی عمر بیٹھ کے گزار دیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف اسی بندے کے ساتھ۔
یہ جو روحوں سے کلام کراتے ہیں مغرب میں تو یہ عام ہے، اور ایک میڈیم بنا ہوتی ہے بندہ یا بی بی، تو وہ روحوں سے کلام کراتی ہے، اور وہ روح اس میں داخل ہو جاتی ہے، پھر وہ لہجہ بھی اس بندے کا بن جاتا ہے، اور وہ باتیں بھی جو اس بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ بتاتی ہے۔ تو مرنے کے بعد روح دو میں سے ایک حال میں ہے، جیسا کہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر تو یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس کا مطلب ہے مرنے والا دو میں سے ایک حال میں ضرور ہے، اگر ناجی ہے تو جنت کے باغ میں ہے، اور اگر عذاب میں ہے تو پھر جہنم کے گڑھے میں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر جنت میں جو روح یا جنت کے باغ میں ہے اسے دنیا کے عامل عملیات سے واپس بلا سکیں تو اس کا جنت میں رہنا پھر کیا رہا؟ پھر تو عاملوں کا قیدی ہو گیا، جنتی کہاں رہا؟ تو جنتیوں کو تو بلانے سے یہ رہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی روح کو جنت سے کھینچ کے جہاں لے آئے، کوئی عامل بھی۔ رہی دوسری بات، تو جو بندہ عذاب میں مبتلا ہے ایسا کون ہے اسے عذاب سے نکال کے دنیا میں لے آئے؟ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ یہ جو عامل ہیں ان کا رابطہ شیطانوں سے ہوتا ہے، اور اس شیطان سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں جو ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، اس کی قبر پہ بیٹھا ہے۔ وہ اس بندے کے لب و لہجے سے بھی واقف ہوتا ہے، اس کے لباس اور طرز حیات سے بھی، اور اس کی زندگی کے واقعات سے بھی۔ تو ان میں اتنی حقیقت ضرور ہے کہ یہ اس شیطان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی مغرب میں بڑی محنت کر کے وہ کرتے ہیں، ہمارے تو جرجاری کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے بھی کہ نہیں، تو وہ لیکن وہ رابطہ شیطان سے ہوتا ہے، روح سے نہیں۔